تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکفروا، را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ بیما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر قف کے مطلب ٹھہر جاؤ، تو یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر پڑھنا چاہے تو بھی ملا کر پڑھ سکتے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر زبر تو واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آتا ہے۔ تو جب سکون وقف کی وجہ سے آئے اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف مد ہو، چاہے حرف مد واو ہو یا ہو یا الف ہو یا پھر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو، تو مد عارض وقفی ہوتا ہے۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی جیم کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ لو میں واو مدہ ہے۔ لیما میں دیکھیے الف سے پہلے بیم کے اوپر زبر تو الف مدہ ہوگا، لا میں بھی الف مدہ ہوگا تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہ میں واو مدہ ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی کریں گے۔ نون میں کھڑا زبر تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تاللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ الف نہیں پڑھا جا رہا اور اللہ کا پہلا لام بھی نہیں پڑھا جا رہا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون۔ وَيَجْعَلُونَ، جیم میں قلقلہ ہوگا، لو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری با کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔
وَإِذَا میں الف مدہ ہے، اور را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد سا ہے، حروف اخفاء میں سے تو نون میں اخفاء ہوگا، سا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ سا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے تو وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یتوارا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کو اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، سو میں جو مد یا مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر کھڑی زیر ہے، وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ أَيُمْسِكُهُ میم میں اظہار شفوی ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ہو میں واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، فی کی یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اور یہاں پر الف لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ سب کو نہیں پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اعلیٰ میں الف مدہ ہے، سین سا میں جو مد یا مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد حمزہ کے بعد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر کمون میں واو مدہ ہے، تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ للذین میں ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، لا میں الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، نو میں واو مدہ ہے، بالآخرتی لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے ملا کر پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، خا کو پر پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے تو یہاں پر وقف کریں گے تو حمزہ کے زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ۔ وَلِلَّهِ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے، لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں، یہاں پر یا مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ولو میں واولین ہے، یہاں پر حمزہ ہے، الف سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور یہ حمزہ واو کی شکل میں حمزہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے ذال کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے،
اور ہاں میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا ہوگا، اور دال میں جو مد ہے مد لازم ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد والے حرف پر تشدید ہے یعنی مشدد ہے، تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر حمزہ ہے واو کی شکل میں، خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، راکو پر پیش اور راکو پر پڑیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ الا میں جو مد یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو یہ کھڑا زبر سے بدل جائے گا، یہ 2 زبر جو ہے یہ کھڑا زبر سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا ذال میں الف مدہ ہے، الجیم میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد حمزہ الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، لا میں الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، راکو پر پیش اور راکو پر پڑیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، سین میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، ولا میں الف مدہ ہے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، قاف میں قلقلہ کریں گے، منہ میں واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ جیم میں قلقلہ ہوگا، لو میں واو مدہ ہے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، راکو پر زبر راکو پر پڑھیں گے، ہو میں واو مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے، زال کو باریک پڑھیں گے، انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے، نون میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، لام الف مدہ ہے، راکو پر زبر راکو پر پڑھیں گے، انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر بھی نون مشدد غنہ ہوگا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، راکو پر زبر راکو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، راکو پر زبر راکو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون۔ تاللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یہ الف پر ہی پڑھیں گے، اور اللہ کا پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، را کو را ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، لام جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، الا میں بھی جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام ناقص ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، با میں قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے اور با قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا، ما میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف قمریہ کے شروع میں ہے، اور یہاں پر واو لین ہے، اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، اور تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے تو وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، نون میں اخفا ہوگا، نام الف مدہ، یہاں پر یالین ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں، تا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، الا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یا میں اور الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، خا حروف مستعاریہ میں سے پر پڑھیں گا، فو میں واو مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر بھی یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، تو تنوین کے بعد واو ہے حروف یوبن میں سے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا بغیر غنہ کے پڑھیں گے، قاف حروف مستعاریہ میں سے، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر واو مدہ ہے تو وقف کر کے کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.